अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब जोर हो ना बहुत ज्यादा और शिद्दत हो तो उस वक्त मुकाबला करना या सामने से जोर लगाना मुनासिब नहीं होता। और उस वक्त में थोड़ा सा पीछे हट जाना या दूसरे को बॉल लेने देना या उसका जोर खत्म होने का इंतजार करना, यही हिकमत होती है। अगर हम देखें तो ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन आई, उसने पूरे निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया। और उसके बाद फिर वो थोड़े से आगे मजीद बढ़े, और मजीद बढ़ने में हमें वाज़े नज़र आया कि उन्होंने 9 मई का एक वाक़या जो उनसा ना, उसके ऊपर बहुत सारे कहते हैं जनाब, ये पाकिस्तान का जनाब 9/11 हो गया। और लेकिन मेरी राय हमेशा से मुख्तलिफ रही, इसलिए कि मैंने आपको बताया कि मैं जिस महफिल में एक हिस्सा हूँ, उस वहाँ जो बातें सुनता हूँ वहाँ पे मेरी जो है एक हैसियत एक स्टूडेंट की सी है। तो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ये कहते हैं कि अगर 9 मई पाकिस्तान के इदारे के ऊपर बिलखसूस हमला है, तो बाद में फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके वो मामला दुरुस्त कैसे हो गए। इसमें बेशुमार लोग हैं जिन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की और दूसरी तरफ हो गए, यानी कि वो एक खुमार के अंदर थे जिनको पीछे किया गया। हालांकि वो ये कहते हैं कि खुमार की बात भी दुरुस्त नहीं है। जिसको लेना था, जिसको इशारा कर दिया, जो दो चार पांच पकड़ लिए, दो चार खवातीन जो उनसे ना, उनको मुनासिब सा रगड़ा दे दिया गया। लेकिन सबको बेहतरीन सहूलियात मिली, माँ सिवाय इसके कि वो जो जज्बाती लोग थे उनको अजियत काटनी पड़ रही है। लेकिन जो आप कह लें कि मुनासिब अंदाज में एक सिस्टम के लिए काम करते हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे कि इमरान खान है, जैसे कि उनकी कुछ खवातीन हैं जो बड़ी हैं, अगर आप उनको देखें तो उनको जो लग्जरियस एक जेल है वो उसकी सहूलत हासिल है। बच्चों से वो बात करती हैं, घर में तमाम लोगों से वो बात करती हैं। उनको कह दिया गया है कि आपने जो बात करनी है आपने गैर सियासी करनी है, लेकिन आप घर में सब हर वक्त खैर खैरियत और सब कुछ लें, कोई मसला नहीं है। उनके बच्चों से जब इंफॉर्मेशन आती है तो वो बताते हैं कि ये भी बात हुई, वो भी बात हुई, सब कुछ हुआ, खैर खैरियत से है, बेहतरीन बेड है, बेहतरीन खाना है, बेहतरीन कपड़े हैं, बेहतरीन सहूलियात है, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से जो शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान जो वो अंदर वक्त गुजार रहे हैं, क्या वो कोई गैर मुनासिब है? अगर आप देखें तो एक बेहतरीन होटल में वो सहूलियात नहीं है जो वहाँ पे उनको मैसर है। किताबें उनके पास हैं, हर किस्म की सहूलत उनके पास है, खादिम उनके पास हैं। अच्छा, इमरान खान साहब के तमाम शौक जो उनसे ना वो पूरे हो रहे हैं। मशीन उनकी, आप देखें तो वो एक्सरसाइज करते रहते हैं, अपने आप को अलर्ट रखते हैं, तमाम इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच रही है। और सुनने में तो जो आता है वो फिर मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता। मतलब इबादत के बारे में कोई उनका कुछ कुछ भी नहीं है, वहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है तो वो करने वाले भी नहीं है। ये सुनने में आता है। इसकी ये मालूमात मिली तो फिर मैंने तस्दीक करनी चाहिए, तो वो मुझे तस्दीक अभी तक हुई नहीं, आई नहीं। तो तस्दीक जब आ जाएगी तो फिर मैं उसको और ज़्यादा मुस्तनद बता सकूंगा। अच्छा, अब आगे जो उनसे ना बात आ जाती है कि जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में, जो इस वक्त में चीन चाइनीज़ के साथ हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ है और हलाकतें हुई हैं, चाइनीज़ भी आए हुए हैं। और कुछ कहा जा रहा है कुछ जगहों पे चाइनीज़ ने थोड़ा बहुत काम रोका भी है, कुछ जगहों पे चल रहा है, लेकिन दोबारा से फिर वो रीशेड्यूल होता है मामला एकदम से। लोग डर जाते हैं। एहतियात का तरीका भी यही होता है कि जहाँ पर ख़तरा हो वहाँ पे काम रोक दो। क्या ये रुकेगा काम? तो ये रुकेगा नहीं, ये बात कंफर्म रखिएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये चलेगा, लेकिन ये धीमे अंदाज में चलता रहेगा, जिसमें डैम भी बनते रहेंगे, जिसमें बड़े बड़े जो काम है उनका जो है आप कह लें कि उसकी बेस बनती रहेगी। और जब ये काम शुरू होगा तो ये अगले मरहले में शुरू होगा। इस वक्त में जो मुनासिब काम है वो ये है कि जो जोर आवर है उसका जोर जो उनसे ना निकलने दो। चाइनीज़ ने यहीं पे रहना है, उनका इलाका है। पाकिस्तान ने यहीं पे रहना है, वो पाकिस्तान है। इंडिया ने यहीं पे रहना है क्योंकि वो यहीं का ही है।
ایران نے یہیں پہ رہنا ہے، افغانستان نے یہیں پہ رہنا ہے. اگر کوئی آیا ہوا ہے پیچھے سے تو وہ ایک ایسا انٹرسٹ لے کر آیا ہوا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ راستہ، یہ منڈی نہ بن پائے. اگر منڈی بنی تو پھر بہت زیادہ جو ہے نا ڈیزاسٹر ہوگا. اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوگا وہ مڈل ایسٹ ہوگا. تو مڈل ایسٹ کی پوری سپورٹ یہاں پر موجود ہے گڑبڑ میں. اب یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ایک طرف وہ دوست بھی بنتے ہیں، دوسری طرف ہمیں واضح طور پہ ہے کہ وہ اس طریقے کے کام کرتے ہیں، انڈینز کو سپورٹ کرتے ہیں. انڈیا جو ہے اس نے تعلیمی لحاظ سے بہت اچھا رہا ہے. پاکستان کے اندر سلطان رائی آیا اور پاکستان کے اندر سے ایوب خان کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ جو تعلیم تھا اس کا بیڑا غرق کیا گیا. سلطان رائی کو متعارف کروایا گیا اور اس کے بعد تلقین شاہ وغیرہ یہ جو اچھے پروگرامز تھے، جو ریڈیو کے، جو ٹی وی کے، یہ تمام ختم کر دیے گئے تھے. معلوماتی مین ریڈیو ہی تھا اس وقت میں سورس. تو یہ، اور جبکہ بالکل آپ انڈیا کے اندر دیکھیں تو اس وقت میں تعلیم کے اوپر کتنا زور دیا جا رہا تھا. انڈیا کے پرابلمز، اگر ان کے وسائل زیادہ تھے تو ان کی پاپولیشن بہت زیادہ تھی. اور پاکستان میں جو انرجی ہے عوام کے اندر وہ انڈیا سے آج بھی بہت زیادہ ہے. یعنی کہ وہ انڈینز جو پاکستان سے وہ انڈینز جو یورپ میں آتے ہیں، امریکہ اور کینیڈا میں جاتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں تو وہ پنجابی کرتے ہیں، گجراتی کاروبار کرتے ہیں. لیکن جو پاکستانی آتے ہیں وہ انڈین سے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، انڈین پنجابیوں سے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن کاروبار میں کمی ہے. وجہ یہ ہے کہ تعلیم کے اوپر وہاں پہ فوکس تھا، یہاں پر پاکستان کے اندر یہ فوکس نہیں تھا، تعلیم پہ فوکس نہیں تھا، کاروباری ذہن نہیں بنائے گئے. لیکن کیا یہ معاملہ رک گیا ہے؟ نہیں، رکا نہیں ہے، یہ بڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. لیٹ ہو گئے ہیں لیکن راستہ جو ہے نا وہ منزل دور ہو گئی ہے، لیکن یہ بالکل ختم نہیں ہوا معاملہ. اب تھوڑا سا یہ کرتے ہیں بات کے جو کہہ رہے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی، اور اس وقت میں جو صورتحال چل رہی ہے. دیکھیں کچھ ایسی گڑبڑ ہے. جس طریقے کا 8 فروری کے الیکشن کے اندر تماشا لگا، وہ کہاں ہے صحافی نجم سیٹھی صاحب سمیت اور بہت سارے اور، کہ جو کہتے تھے کہ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. نہ فری ہوا نہ فیئر ہوا. تو فری تو بالکل بھی نہیں ہوا. اب اس کے اندر ہمیں پتا ہے کہ ہر پارٹی کو کسی جگہ پہ فیور دی گئی، کسی جگہ پہ اس کو نقصان دیا گیا اور سب کو کانا کیا گیا. تو یہ کس نے کیا؟ یہ بالکل ایسا ہے واقعہ جیسے کہ 9 مئی کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ 9 مئی سے پہلے ایک جماعت جو ہے پی ٹی آئی، وہ جانور، ٹریٹر، کیا کیا کچھ کہہ رہی تھی، اور یہ سو رہے تھے، ان کو سب کچھ پتا تھا. اور پھر اس کے بعد 9 مئی ہو جاتا ہے. 9 مئی کے بعد مظلوم وہ بن جاتے ہیں جنہوں نے ڈاکٹرائن کی، اور سارا معاملہ جو ہے نا وہ ایک جماعت کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور جماعت کو اتنی فیور دی جاتی ہے، اس کو اتنا مظلوم بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اٹھ کے پھر کھڑی ہو جاتی ہے. اور پاکستان کی جو اصل عوام ہے وہ بیوقوف بن کے، اور وہ کبھی ادھر دیکھتی ہے اور کبھی ادھر دیکھتی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ غداری کا ان کو ڈر لگتا ہے. اور جو غدار کہتے رہے اور جو غدار بنتے رہے وہ اس وقت محب وطن بنے ہوئے ہیں، اور ان کی پاپولیرٹی اوپر جا رہی ہے. پی ایم ایل این کے اندر سے جو انقلابی ڈور تھا، آپ دیکھیں کہ وہ سارا زور معاملہ چاچو کو سپورٹ کی اور ان کے ہاتھوں ختم کروا دیا. جبکہ وہ لوگ جو اس وقت میں نظر آتے تھے، جیسے مفتاح اسماعیل ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، ان لوگوں نے بڑی قربانی دی. ان لوگوں کو بھی جو نا گندا کر دیا گیا. مفتاح اسماعیل کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہیں، حالانکہ مفتاح اسماعیل نے تو خواہ مخواہ کی جیل بھی کاٹی. تو یہ چیزیں جو ہیں نا ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں. بہرحال عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ پہ میں بات کر کے اور بات کو اینڈ کروں گا کہ یہ نہ کبھی الگ ہوئے اور نہ یہ اس وقت میں الگ ہیں. یہ ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں، ایک ہی جگہ سے میسج لیتے ہیں. دونوں کی سہولیات پوری کی پوری موجود ہیں. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے وسائل پر جس طریقے سے قبضہ کیا ہے اور جس طریقے سے اپنی طاقت بڑھائی ہے، یہ نظام چلنے والا نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لیکن کیا عمران خان کو کوئی ڈیمیج ہوا ہے؟ عمران خان کو بہت بڑی سہولیات ملی. اس کو جیل کے اندر بہترین سہولیات ہیں. اس کی پارٹی کو منظم کیا گیا، اس کی پارٹی کو مظلوم بنا کے کھڑا کیا گیا.
کیا یہ نظام چل سکے گا؟ یہ نظام یوں نہیں چل سکے گا. فرق اس سے نہیں پڑتا کہ اگلا جو مرحلہ ہے وہ اس کو لیڈ میاں نواز شریف کریں یا کوئی اور کرے. جو اس وقت میں سیانے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ مین یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اپنے بھائی پہ جو انسانہ بھائی کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا. ٹرسٹ نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا اور بھائی کو اپنی وزارت عظمیٰ کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا اور ان کو اپنے ایک بیٹے کے علاوہ حمزہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں نظر آتا. تو یہ چیزیں تمام جو انسان ہمارے سامنے رپورٹس آتی ہیں. تو کیا یہ معاملہ عمران خان اور نہیں، لیکن اس میں قربان کون ہوگا کہ قربانی کس کی دے دی جائے گی، وہ ایک فرد واحد ہے. اب آپ بات کو سمجھ گئے، فرد واحد کا. کیونکہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کسی چند درجن یا 100 افراد کا بھی نام نہیں ہے، یہ ایک قائم ہوئی ہوئی چیز ہے. تو یہ اس نے اسی طریقے سے چلنا ہے. ہاں کیا ان کے انٹرسٹ ہٹیں گے؟ ان کے انٹرسٹ ہٹانے پڑیں گے اگر پازیٹیوٹی بڑھی تو قربان کون ہوگا؟ وہ ایک شخصیت ہوگی اور بس پھر خاموشی بہتر ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.